بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2 کا سبق نمبر 1 ہم فعل مضاف کے بارے میں پڑھ چکے۔ فعل مضاف وہ فعل ہے جس میں ایک حرف 2 بار آیا ہو۔ وہ حرف جو 2 بار آیا ہے، عربی گرامر کا ضابطہ ہے کہ وہ 2 بار لکھا نہیں جاتا، بلکہ ان کو ایک حرف کر کے اس کے اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو حرف مشدد وہ گویا کہ 2 حرف ہیں جو لکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں 2 حرف پڑھے جاتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم اس کے اوپر کچھ مشق کر چکے۔ آج کے سبق میں مزید ہم 15 الفاظ اور سیکھتے ہیں فعل مضاف سے متعلق۔ میں عرض کر چکا کہ فعل مضاف قرآن پاک میں تقریباً 99 ہیں اور 2013 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 15 الفاظ سیکھیں گے اور ان 15 الفاظ کی مدد سے ہم سینکڑوں الفاظ قرآن پاک کے سیکھ جائیں گے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلا فعل آج کے سبق کا وہ ہے بث، با اور اس کے بعد سا۔ اس کے اوپر بنی ہوئی تشدید یہ اشارہ دے رہی ہے کہ یہ باسا سا ہے، 2 سا ہے جن کو ایک کیا گیا۔ تو بثا کا معنی ہے پھیلانا۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں یہ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے نیچے اس کی مثال آپ دیکھیں، وَبَثَّ فِيهَا، واو کا معنی اور، بث اور پھیلا دیے، یہ فعل ماضی ہے لیول نمبر 1، اس کا سبق نمبر 9 پرفیکٹ ٹینس۔ اور پھیلا دیے اس نے، یعنی اللہ نے، فیہا اس میں، فی کا معنی میں، جو قرآن عربی سبق نمبر 7 حروف جارہ، یہ قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ لفظ آیا ہے۔ ہا سے مراد ہے زمین، اور پھیلا دیے اس نے اس زمین میں، من کل داب، داب جانور کو کہتے ہیں، کل کا معنی ہر قسم کا جانور اللہ نے زمین میں پھیلا دیا۔ دوسرا لفظ وہ ہے خر، خر اصل میں ہے خرار، دونوں را کو ایک کیا تو اس را کے اوپر ہم نے تشدید ڈال دی، پڑھتے ہیں خر، اس کا معنی ہے گرنا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 12 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143، وَخَرَّ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور، خر اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صَعِقَا، صاد عین قاف، جہاں آئیں اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہونا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، اگر تم وہ برداشت کر گئے تو پھر تم مجھے دیکھنے کی طاقت رکھو گے۔ لیکن جب اللہ کی تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تیسرا ورب وہ ہے من، اصل اس کی مانانا ہے، 2 نون کو ایک کیا تو من بنا، اس کا معنی ہے احسان کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 28 الفاظ آئے ہیں، جیسے اس کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جو آپ نے کئی مرتبہ خطبہ سے سنی ہوگی۔ لقد، لام اس کا معنی ہے البتہ، قد اس کا معنی ہے تحقیق۔ یہ دونوں حرف تاکید کے ہیں، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، اور جب یہ جمع ہوں آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں البتہ تحقیق، اور اس کا ترجمہ آپ بے شک یا یقیناً کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ من، دیکھیں فعل مضاف، احسان کیا اللہ نے، بے شک اللہ نے احسان کیا۔ من فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، کس پر؟ علی المؤمنین، اعلی حروف جارہ میں سے جس کا معنی پر، مؤمنین تثنیہ جمع، قرآن عربی سبق نمبر 2، آخر میں دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ اب یہ کب احسان کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اندر بھیجا۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ قرآن پاک میں 2 نعمتیں ہیں جن پر اللہ نے احسان جتلایا، ایک ایمان
کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی اور احسان تم پر کیا۔ دوسرا نبی آخر الزماں کہ میں نے تمہیں یہ دے دیے اپنا لاڈلا پیغمبر اور تم پر احسان کیا۔ تیسرا ورب ہے ہمارے پاس قص، قوف اور صاد، یہ اصل میں قاصاصہ ہے، دونوں صاد کو ایک کیا تو بنا قص۔ قصہ کا معنی ہے بیان کرنا، اسی سے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں قصہ، کوئی قصہ کہانی سناؤ، تو قصہ کا معنی بھی بیان کی ہوئی۔ تو یہ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 30 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 25، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، واو کا معنی اور، قصہ اور بیان کیے، کس نے؟ اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، علیہ اس پر، یہ مراد اس سے شعیب علیہ السلام، اس پر یعنی اس کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بیان کیے قصص، قصے۔ قصص یہ قصۃ، موسیٰ علیہ السلام مصر سے گئے تھے مدین، کیونکہ مصر میں جب ایک قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے تو بنی اسرائیلی مظلوم تھا، انہوں نے چھڑانا چاہا، قبطی نے ظلم کیا تو انہوں نے ایک مکہ رسید کیا قبطی کے، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، تو پھر یہ مصر سے نکل پڑے اور مدین گئے، اور یہاں کے سارے واقعات شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کیے۔ وقص، اور موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے، علیہ ان کے سامنے، یعنی شعیب علیہ السلام کے سامنے، قصص تمام قصے۔ پانچواں ورب ہے تب، اصل میں ہے تابابا، اس سے بنا تب، اس کا معنی ہے برباد ہونا، ہلاک ہونا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، جیسے 30ویں پارے کی سورۃ اللہب آیت نمبر 1، تبت برباد ہوئے، یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں بھی مؤنث ہے، آخر میں لمبی تا ہو، اس کے اوپر سکون ہو تو یہ مؤنث پر دلالت کرتی، اور برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہوا اور وہ تباہ ہوا۔ ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کو جمع کر کے دعوت دی تھی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، تو سب سے پہلے جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو یہ الفاظ کہے معاذ اللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل کی، تم کون ہوتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر کو یہ کہنے والے، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ حالانکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے تایا تھے، تو گھر سے مخالفت ہوئی، تبت یدا، اللہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں الفاظ برداشت نہیں کرتے، فوراً سورۃ اللہب نازل کی۔ ایسے ہی 5 اور الفاظ، ان میں سے پہلا لفظ ہے ظن، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ 2 لفظ ہیں ظنن، اس کو ایک کیا ظن، اس کا معنی ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 69 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 32، اللہ فرماتے ہیں ان نظن، ان، یہ ان اس کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن اگر اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی آپ نے نہیں کے ساتھ کرنا ہے، نہیں، نظن ہم گمان کرتے۔ یہ دیکھیں یہاں علامت مضارع میں سے نون اس کے شروع میں آیا ہے، نون کا معنی ہے ہم، نہیں ہم گمان کرتے، الا کا معنی ہے مگر، ظنن گمان کرنا، خیال کرنا۔ دوسرا ورب یہاں ہے مدہ، جو اصل میں مادہ ہے، اور اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 20 الفاظ آئے ہیں جس کا معنی ہے بڑھانا، جیسے قرآن پاک سورہ مریم کی آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَمُدُّ، واو کا معنی اور، نمد، دیکھیں حرف مضارع، چونکہ مضارع کی علامت 4 حروف ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، اس کے شروع میں نون ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہم، وَنَمُدُّ اور ہم بڑھا دیں گے، فعل مضارع حال استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، لہو، لام کا معنی لیے، ہو اس کے، یہ لام حروف جارہ میں سے، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے، من العذاب، عذاب، مدہ بڑھانا، مزید بڑھا دیں گے۔ تیسرا ہے یہاں عدہ، یہ بھی عددہ تھا جس سے عدہ بنا، جس کا معنی ہے گننا، اسی سے تعداد نکلا ہے، اسی سے عدد نکلا ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 35 الفاظ آئے، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 84، انما، انما کا معنی آپ بے شک بھی کر سکتے ہیں، پختہ بات بھی کر سکتے ہیں، پختہ بات ہے، یا بے شک، نعد ہم گن رہے ہیں، یہاں بھی علامت مضارع شروع میں نون ہے جس کا معنی ہے ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدّا، عد یعنی گنتی۔ چوتھا ورب ہے اس پیج میں ہمارے پاس مس، جو اصل میں ماسا سا ہے جس کا معنی ہے چھونا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 59 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورۃ الواقعہ کی وہ مشہور آیت
جس میں کہا گیا کہ قرآن پاک کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ، نہیں چھوتے، ہو اس کو یعنی قرآن پاک کو، الا مگر المطہرون پاکیزہ لوگ۔ دیکھیں یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 2 جمع ہے۔ 5واں ورب ہے یہاں اس صفحے میں غض، غض اصل میں غاضا ہے جس کا معنی ہے نیچے رکھنا، جھکانا۔ جیسے سورہ نور کی وہ مشہور آیت جس میں ایمان والوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، للمؤمنین، لام کا معنی لیے مؤمنین ایمان والوں کے لیے، کیا یغضوا وہ نیچی رکھیں، یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہیں۔ ایسے ہی عبرت کے لیے چند قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس سے نصیحت اور عبرت لیں۔ دیکھیں دین کو ماننا یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو اس میں نقصان بھی ہمارا اپنا ہے۔ اللہ کو ہماری نیکی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نیکی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت والی آیت۔ من اہتدی، من یہ اسماء موصولہ میں سے جس نے، اہتدی ہدایت کا راستہ اختیار کیا، فإنما فا کا معنی پس تو جو بھی کر سکتے ہیں، تو بے شک یہتدی وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، لنفسہ اپنے فائدے کے لیے۔ لام کا معنی یہ نفس اپنا اور ہی اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل اور جو شخص گمراہ ہوا، یہاں دیکھیں ضل یہ بھی فعل مضاف ہے، اصل میں ضلل ہے اور فعل ماضی ہے۔ ضل اور یہ والا مادہ قرآن پاک میں 200 کے لگ بھگ آیا ہے اس مادے سے فعل۔ اور جو شخص گمراہ ہوا، فإنما تو بے شک، یضل یہ فعل مضارع ہے، وہ گمراہ ہوگا، علیہا علی یہ نقصان کے لیے بھی آتا ہے جس کا معنی پر ہے لیکن نقصان کے لیے بھی آتا ہے، اپنے نقصان کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ دیکھیں ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، اب اگر اختلافات ہوں تو ان کا حل کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اس حل کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کے جھگڑے کا حل یہ ہے۔ کیا حل ہے؟ فَإِن فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، پس اگر، تنازعتم، تنازع اسی سے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں تنازع، اس تنازع کو ختم کرو، کیا مطلب؟ جھگڑا۔ پس اگر اختلاف ہو جائے تمہارا، جھگڑا ہو جائے تمہارا، فی شیئن کسی چیز کے بارے میں، فی کا معنی میں بھی ہے اور بارے میں بھی کر سکتے ہیں، شیء چیز، فردوہ یہ بھی اصل میں ردو یہ 2 دال تھے جن کو ایک کیا گیا، پس تم لٹاؤ اسے، اور یہ فعل امر ہے جیسے ہم نے لیول 1 میں پڑھا، اصل میں اردودو ہے انصرو کی طرح، پس تم لٹاؤ اس معاملے کو، اس جھگڑے کو، کس کی طرف؟ اللہ، الہ حرف جار اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیمات سے جو اس میں فیصلہ ہو اس کو اپنا کے اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ ایسے ہی آگے ایک آیت انتہائی اہم ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کہ دشمن اگر تمہارے خلاف چال بازیاں کرتا ہے تو ان کی چالوں کا تم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے، بڑی اہم آیت۔ وَإِن تَصْبِرُوا واو اور ان اگر، تصبروا تم ثابت قدم رہو، یہ فعل مضارع ہے، تم ثابت قدم رہو۔ صبر کے کئی معنی ہیں، صبر کا ایک مطلب ہے معصیت سے بچنا، صبر کا ایک مطلب ہے نیکی پر ڈٹ جانا، اور صبر کا ایک مطلب ہے پریشانی کے وقت بین اور آہو بکا اور بے صبری سے بچنا۔ پس اگر تم ثابت قدم رہو، واو اور تتقو تم تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان دشمن کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان پر ثابت قدمی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم، دیکھیں یضر یہ فعل مضاعف ہے، فعل مضاعف ہے، تقریباً 60 کے لگ بھگ یہ مرتبہ قرآن پاک میں اس مادے سے لفظ آیا ہے، نہیں نقصان پہنچائے گی کم تمہیں، قیدہم قید عربی میں چال کو کہتے ہیں، ہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، 2 چیزیں اختیار کر لو، ان کی چال تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں، اذا جب، رجت، رجت دیکھیں یہاں جیم پر تشدید ہے، اصل میں روجیجت تھا، دونوں جیموں کو ایک کیا، جب جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجن زور سے ہلا دی جانا، وبست الجبال یہ جو رجہ ہے یہ
اسی جگہ پہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، واو کا معنی اور، بُسَّت یہاں بھی دیکھیں سین پر تشدید ہے، فعل مضاف، اور چورا چورا کر دیا جائے گا، الجبال پہاڑوں کو، بسا چورا چورا کر دیا جانا۔ تو آپ یہاں تھوڑے سے وقت میں آپ نے قرآن پاک میں سینکڑوں الفاظ سمجھ لیے، اور یاد رکھیں قرآن پاک سیکھنے والا اور سکھانے والا ہی معاشرے کا بہترین فرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب اللہ نے اس مبارک تعلیم میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجلس برخاست کرنے کی دعا پڑھ لیں، جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں اس دعا کا لازمی اہتمام کریں، اس مجلس میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تو آپ نے سبق نمبر 1 میں فعل مضاف سیکھا، جس کی بدولت قرآن پاک کے 2013 الفاظ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو گئے۔ تو پھر دیر کس بات کی، قرآن پاک لیں اور مزید مضاعف کی مثالیں نکال کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔